बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की अवाम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं मैं। अल्लाह के फजल से जो पीटीआई पे घने बादल छाए हुए थे, जो तूफान बरपा था और लोग बातें कर रहे थे कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आज पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने अपनी जो ट्रेडिशन है उसको कायम रखते हुए, हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है इस हाई कोर्ट ने। उस ट्रेडिशन को कायम रखते हुए आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था पीटीआई के खिलाफ, जिसमें सिंबल पीटीआई का जो बल्ला है वो ले लिया गया था, छीन लिया गया था, बल्कि मैं कहता हूं एक गैर कानूनी और गैर आईनी ऑर्डर के जरिए, उस ऑर्डर को, उस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है और साथ ये हुक्म फरमाया है कि जो हमारा सिंबल है वो हमें वापस किया जाए, रिस्टोर किया जाए, और हुक्म किया है कि हम अब उस बल्ले के मुताबिक अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिंबल जो है, मैं चाहूंगा कहना, सिंबल का मैं कहना चाहूंगा कि सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात की जान होती है, और आर्टिकल 17 जो हमारा है आइन का, उसमें कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट की उस पर जजमेंट्स भी हैं कि ये जो सिंबल है ये एक बुनियादी हक है, एक पॉलिटिकल पार्टी का भी, उसके मेंबरान का भी, उसके सपोर्टर्स का भी, और उसके जो करोड़ा वोटर्स हैं उनका भी। तो आज हाई कोर्ट ने उस बुनियादी हक को पूरा करते हुए ये हुक्म फरमा दिया है कि सिंबल बैट का पीटीआई का ही है और पीटीआई को रिस्टोर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है, वो साजिशें ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया, बल्कि 25 करोड़ आवाम का एतमाद अदलिया पे रिस्टोर किया है। ये वही वाहिद अदलिया है जिस पे हमेशा हमें एतमाद रहा है कि हम अदलिया के पास जाएंगे, हम कानूनी आईनी जंग लड़ेंगे, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन हमने बारहा कहा था कि हमें अदलिया पे एतमाद है, हर जज पे एतमाद है, और इंशाल्लाह अदलिया इंसाफ करेगी। और आज अदलिया ने इंसाफ कर लिया है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की जो एतमाद बहाल कर दिया। आज अदलिया का हम बहुत मशकूर है। आज अली साहब ने 4 घंटे खड़े होकर के आप लोगों सब के सामने 4 घंटे पे अदलिया ने उसकी हेयरिंग की है। हर शिक अदालत ने देखी है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया, और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा दें। अगर वो इस फैसले को उड़ा देती है और फिर जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल होता है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, वो तो आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी इंटरिम स्टेज है और अभी आगे बड़े मराइल हैं, और डीबी सुनेगी, पूरा अपना फिर फैसला करेगी। लेकिन जिस तरह आपने देखा, पता नहीं आपने मेरी बहस सुनी थी कि नहीं, हमने 4 घंटे के दलाइल दिए और एक एक चीज़ बताई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर क्यों गैर आईनी है, क्यों कानून के खिलाफ है। और जज साहब का आपने कमेंट भी सुना, बार बार उन्होंने, जज साहब ने पूछा वो दूसरे वकला से, और मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि परेशान भी हूँ और हैरान भी हूँ कि वो हुकूमत के वकील भी खुद आ गए उधर
ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے یہ پاور اور طاقت آئی الیکشن کمیشن کی کہ وہ انٹرنل جو الیکشن ہے، انٹرا پارٹی الیکشنز کسی پارٹی کے، وہ کس شک کے تحت، کس الیکشن ایکٹ کی شک کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. ان کے پاس جواب نہیں تھا اور کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو نہیں نظر آیا. اس کے علاوہ عدالت نے بڑی بات پوچھا کہ آپ کی 170 سے زیادہ جماعتیں ہیں، آپ نے کون سی جماعت پی ٹی آئی کے علاوہ کس جماعت کے خلاف ایسی کارروائی کی. بلکہ جب یہ ذکر ہوا تو میں نے کہا عدالت سے کہ یہ سوال میں نے الیکشن کمیشن کو بھی پوچھا تھا اور الیکشن کمیشن نے مذاکیہ طور پہ مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کی اسپیشل پارٹی ہے، اس لیے ہم آپ کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں. دیکھو ایک منٹ میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ایک منٹ دیکھو اس ججمنٹ کی جس طرح علی صاحب فرما رہے ہیں، اس جو سسپینشن والا آرڈر ہے اس کی بہت زیادہ ایک ضرورت تھی. آپ کو معلوم ہے کہ سارے نامینیشن پیپر فائل ہو چکے تھے اور کل سے اسکروٹنی کا عمل شروع ہو چکا تھا. ہم نے اپنے پرائیورٹی لسٹ جمع کروائی تھی. میرے دستخطوں سے جب پرائیورٹی لسٹ چلی گئی تو بلوچستان میں ایکسیپٹ ہوئی، سندھ میں وہ ایکسیپٹ ہوئی، کے پی کے میں وہ ایکسیپٹ ہوئی، پنجاب والوں نے اس کو پاس روکا اور جو لسٹ ایشو کر کے دے دیا تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کا نام آیا، پر پی ٹی آئی کا نام انہوں نے ود ہولڈ کر دیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی پرائیورٹی لسٹ کے امیدواران ہیں ہم ان کی اسکروٹنی نہیں کریں گے. اب یہ 227 سیٹ سے ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں، وزیر اعظم کے انتخاب میں، وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اور یہ اسپیکروں کے انتخاب میں. اس لیے الحمدللہ یہ ہم اس پروسیس سے باہر نہیں ہوئے، الحمدللہ یہ بڑا ضروری تھا. یہ بتائیں کہ پشاور کی مختلف وکلاء تنظیموں کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کی ایک مخصوص جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، میرا تو یقین ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو، کوئی عدالت ہو، چھوٹی سے چھوٹی عدالت، بڑی سے بڑی عدالت، الٹیمیٹلی فائنل فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے. آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اور یہی میں بار بار اپنی قوم کو بھی بتاتا ہوں، بار بار میں یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین میں اور قانون میں. ایکسپیرینس آپ دیکھیں گے میرا پچھلے 2 سال جو ہوئے ہیں، کم از کم 22 کیسز میں آپ کو گنواتا ہوں مختلف عدالتوں سے، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہاں سے، اور اب پشاور ہائی کورٹ بھی، وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کیے ہیں. چاہے وہ ڈیفیکشن کلوز کی ججمنٹ ہو، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کو ریسٹور کرنے کی ججمنٹ ہو، چاہے وہ جو الیکشن سمبلز کی ججمنٹ آ جائے اس وہ ہو. عدالتیں ہمیشہ فیصلہ کرتی ہیں انصاف کے مطابق، اس لیے ایسی کوئی اگر بات کرتا ہے تو غلط بات کرتا ہے. جی بولیے. دیکھو یہی طریقہ کار ہوتا ہے، عدلیہ یہی آرڈر پاس کرتی ہے. انٹرم آرڈر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا. الحمدللہ اگر عدالت پرائما پیشی اس بات پہ پہنچی ہے، بظاہر جس کو پرائما پیشی کو اردو میں کیا لفظ کہتے ہیں، وہ بظاہر اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ آرڈر سسٹینیبل نہیں ہے، ہمیں کبھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. موشن کا کیس تھا، عدالت نے بھی کیا ہے، صرف آپ لوگوں نے آرگیو کرنا تھا، نوٹس ہونے تھے، سسپینڈ ہونا تھا، لیکن اٹارنی جنرل بھی جو ہے ایڈیشنل پیش ہوا، ایک درخواست گزار کا وکیل پیش ہوا، الیکشن کمیشن کا وکیل بھی آیا. الیکشن کمیشن کے وکیل کو دوپہر کو ہم نے صبح ہی بلکہ اپنی پٹیشن کی کاپی دے دی تھی، انہوں نے خود چوز کیا نہیں آنے کا. بدقسمتی سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں، جیسا میں نے کہا، انسٹیٹیوشن کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں. یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ ایک منصف کے طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا، ایک مخالف کے طور پہ کیا. اور آج جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگ آ کے جو لائرز تھے آ کے بحث کر رہے تھے اور اس طرح حکومت کے لائر بحث کر رہے تھے، وہ لگتا یہ تھا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے، ان کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے، آزاد ہی رہنا چاہیے. الیکشن کمیشن سے ہم استدعا ضرور کریں گے کہ کائنڈلی میک شیور کرے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. الیکشن کمیشن پہ ہم نے ہمیشہ سے اعتماد کیا اور جب اعتماد کیا پیش ہوئے
الیکشن کمیشن نے جو کچھ مانگا ہم نے اس کو پرووائڈ کیا اور علم کیا، بٹ ہمارے اعتماد کو ٹیس پہنچا اور وہ انصاف نہیں کیا، ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی گئی۔ ہمارے کیس کو اسی طرح سے دیکھا گیا جس طرح کبھی بھی 175 پولیٹیکل پارٹی کا کیس نہیں دیکھا گیا تھا۔ اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ان سے استعفے کا بھی مطالبہ کرتے۔ کے پی کے عوام کی اور پاکستانی عوام کو میرا خیال ہے اب ہم مبارکباد دیتے ہیں۔